میرا نام کنزا ہے۔ میری عمر 21 سال ہے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اکلوتی ہی تھی۔ میرے چچا نے میری پرورش کا ذمہ سنبھال لیا۔ پہلے تو وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، میری ہر ضرورت پوری کرتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ ان کا پیار میرے لیے کم ہو گیا۔ پھر میں ان کے لیے بوجھ بن گئی۔ میرا اسکول چھڑا کے مجھ سے چچی سارا دن کام لیتی اور ان کے بچے اسکول جاتے۔ چچا کے گھر میں سارا دن کام میں گزر جاتا۔ ساری رات اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی رہتی۔ پھر صبر آ گیا، میں نے رونا دھونا چھوڑ دیا اور سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ سب نے مجھے نوکرانی ہی سمجھ لیا تھا، میں تو انہیں مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ چچا میری شادی کر رہے ہیں۔ میں حیران ہو گئی، چچا میری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں اور میری شادی سے اتنا خوش کیوں ہیں؟ میں تو ان کی مفت کی نوکرانی ہوں، انہیں میری شادی سے کیا ملے گا؟ پھر میں خاموش ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ شادی کے بعد میری اس جہنم سے جان چھوٹ جائے گی۔ شادی والے دن جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، نشے میں چور تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی، خود میں سمٹ گئی۔ جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اس نے مجھے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے مارنے لگا۔ میں روتی ہوئی اپنے گناہ سوچنے لگی کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ چچا کے گھر باتوں کے وار تھے، مجھے زخمی کیا جاتا تھا، یہاں پر مجھے جسمانی طور پر مارا جا رہا ہے، جسمانی اذیت دی جا رہی ہے۔ میں سوچنے لگی آخر چچا نے میری شادی اس شخص کیوں کی ہے؟ میں اپنے شوہر کے کپڑے استری کر رہی تھی جب اچانک دروازہ کھول کر وہ میرے کمرے میں آیا، مجھے بالوں سے پکڑ کر میرے ہاتھ پر استری رکھ دی تو میں درد سے بلبلا اٹھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ غصے میں بولا، یہ رونے دھونے والا ڈرامہ میرے سامنے مت کرو، میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں حیران ہو گئی، وہ مجھے عورت کہہ رہا تھا اور اس لیے کہ اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا میں سمجھ نہ پا رہی تھی۔ وہ عورت مجھے کیوں کہہ رہا تھا کہ ایسی عورت؟ میں اس کے ظلم کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ میرے ہاتھ پر جلن ہونے لگی۔ میں اس سے کچھ پوچھنے لگی، میری ہمت جواب دے جاتی۔ شادی کو کئی سال گزرنے کے بعد میں نے اس شخص کے لبوں پر مسکراہٹ نہ دیکھی۔ مجھے حیرت ہوتی، یہ ایسا شخص کیوں ہے؟ اسے لڑکیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ پر میں کبھی پوچھ ہی نہ سکی۔ جب بھی وہ مار پٹائی کرتا، مجھے مارتا، میں اپنی قسمت کو بیٹھ کر روتی رہتی۔ میں رات کے وقت گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک آ کر مجھ پر چلانے لگا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ بھی رات کے اس وقت کس کا انتظار کر رہی ہو؟ میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم آج گلی میں کیوں گئی تھی؟ تم جیسی عورتیں بڑی تیز ہوتی ہیں، لڑکوں کو اپنی ادائیں دکھا کر پھنساتی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر غصہ آنے لگا۔ اس شخص نے عورتوں کے بارے میں غلط فہمیاں پار رکھی تھیں، کیونکہ ہر وقت عورت کی برائی کرتا، ہر وقت مجھے برا بھلا کہتا تھا اور میں اسے دیکھتی رہتی تھی۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا رہتا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اندر لے آیا اور مجھے بیڈ پر پھینکا اور بری طرح سے مارنے لگا۔ میرے تو آنسو خشک ہو گئے تھے رو رو کر۔ وہ وہیں آرام و سکون سے سو گیا اور میں اپنے زخموں پر مرہم لگانے لگی۔ اس شخص کو بہت سکون ملتا تھا مجھے مار کر، اور میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ کیوں اتنی نفرت کرتا ہے یہ مجھ سے۔ پوری رات یوں ہی جاگتے جاگتے میری گزر گئی۔ نیند تو کوسوں دور تھی۔ صبح طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے لگا رات جاگنے کی وجہ سے ہے۔ میں معمول کے مطابق کام کر رہی تھی۔ رات کے وقت میرا شوہر گھر آیا اور میں نے اس کے آگے کھانا رکھ دیا۔ وہ غصے میں بولا، جب بھی میں گھر آتا ہوں سامنے کھانا رکھ دیتی ہوں اور کوئی کام نہیں ہے، کیا میں کوئی گھر میں کھانے آتا ہوں؟ وہ غصے میں بولا۔ میں نے پہلی دفعہ ان کے سوال میں جواب دیا، کھانے کے علاوہ مارنے بھی آتے ہیں، پر میرے خیال میں نہیں تھا۔ اس شخص کو میری بات پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے کھانے والی ٹرے صحن کے درمیان میں پھینک دی۔ میں حیران رہ گئی، وہ شخص اب میرا حال بگاڑنے والا تھا۔ وہ غصے میں میری طرف قدم بڑھانے لگا۔ میرا سر چکرایا اور میں زمین بوس ہو گئی۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں موجود تھی۔ ڈاکٹر شوہر کو کوئی ہدایت دے رہا تھا۔ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اس حالت میں ان کے لیے کوئی ٹینشن ٹھیک نہیں ہے۔ میں سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس ڈاکٹر نے جب اگلی بات کی، مجھے ساری صورتحال سمجھ آ گئی۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی ٹینشن دی تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے۔
ڈاکٹر کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میں نے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر غصہ نہیں دیکھا تھا، مگر مسکراہٹ بھی نہیں، بس وہ خاموشی سے ڈاکٹر کی باتیں سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر چلی گئی تو وہ بھی باہر چلا گیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میری مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی اور میں بلا وجہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی کہ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں کوئی خوشی کی لکیر ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنے گرنے والے آنسو صاف کیے اور سوچنے لگی کہ چچا کے گھر میں اور اس کے گھر میں کتنا فرق ہے۔ کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ چچا نے میری اس سے شادی کیوں کی۔ جو شخص عورت ذات سے اتنی نفرت کرتا ہے، اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ میں پوچھتی بھی تو کس منہ سے؟ تو میں کہ نہیں جانتی تھی کوئی مجھے اس شخص کے بارے میں۔ یہ تو تنہا ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بہن بھائی ہے، ایک ہی ظالم شخص ہے۔ میں خوش تھی، کوئی تو تھا میرا، چاہے جیسا بھی ہو۔ میں اپنی سوچوں میں گم نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں اٹھی اور فریش ہوئی۔ ابھی میں نے ناشتہ کرنا ہی تھا کہ ہمسائی آ گئی۔ میں حیران ہوئی کہ کوئی پہلی دفعہ عورت میرے گھر آئی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں۔ پھر عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگی۔ بہن اپنے شوہر کو قابو میں رکھو۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ میرے شوہر نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جو میں اسے قابو میں رکھوں؟ کیا کر رہا ہے وہ؟ زندگی گزارنے لگی۔ میرے شوہر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود بھی گمسم تھا رہتا تھا۔ میری یہ حیرانگی زیادہ دن نہ ٹکی کہ اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ پر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ بلا وجہ اس شخص کا غصہ اور بلا وجہ اس سے ذلیل ہونے کے علاوہ شاید اس کا یہ مشغلہ تھا۔ اس شخص کے ساتھ اتنے سال بتانے کے بعد بھی اسے نہ سمجھ سکی کہ وہ کیا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ میرے سرتاج جی گھر نہیں پہنچتے تھے۔ مجھے نیند آنے لگی کہ کمرے میں چلی گئی۔ پھر میں نے ان کے آنے سے پہلے سو بھی نہیں سکتی تھی، ویسے بیٹھ کر اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچنے لگی تو یاد بھی نہ آیا کہ کب کھل کر مسکرائی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلا۔ مجھے لگا میرا شوہر آ گیا ہے۔ میں بامشکل بیٹھ سے اٹھی، مگر سامنے کسی انجان شخص کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب میں نے ڈر کر کمرے کی ساری لائٹس آن کر دیں۔ وہ پہلے تو مجھے غصے میں دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں۔ اچانک اس کا غصہ غائب ہونے لگا۔ وہ پیچھے قدم کرتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ وہ وہاں بنا رکے ہی چلا گیا۔ اس دوران میرا شوہر میری طرف آیا۔ اس سے پہلے میں کچھ پوچھتی وہ مجھ سے پوچھنے لگا یہ کون تھا۔ اس کے چلا کر پوچھنے پر مجھے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا کہ میں نہیں جانتی، مگر اس شخص نے اتنے زور سے تھپڑ رسید کیا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور چلا چلا کر مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ شاید وہ ہوش میں نہیں تھا۔ وہ مجھے بری طرح مارنے لگا۔ اس نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور خود ہی بولتا گیا، تم جیسی لڑکیوں کے نہ جانے کتنے یار ہوتے ہیں، نہ جانے کس کس کے ساتھ چکر لگایا ہوا تم نے۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور غصے میں کہا، اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بند ہو گئے۔ جہاں میں مرضی سے چلی جاؤں میں کہاں جاؤں گی؟ اپنے اسی یار کے پاس جاؤ۔ اس نے یہ کہہ کر میرے منہ پہ دروازہ بند کر دیا اور میں بے بسی سے روتی بلبلاتی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی۔ وہ میرے لیے نہ کھلا۔ میں سڑکوں پر در بدر پھرنے لگی۔ کہاں جا سکتی تھی؟ چچا کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں جانے سے اچھا ہے میں مر جاؤں۔ گھر میں اپنے ساتھ ساتھ ایک ننھی سی جان کو بھی نہیں مارنا چاہتی تھی۔ تو پھر ایک رات ایک ننھی سی جان اس دنیا میں آ گئی۔ اس کا اپنا پیٹ پالنے کے لیے سارا دن لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر بھیک مانگتی، لوگوں کی ٹھوکریں کھاتی۔ میرا بیٹا سارا دن روتا اور میں اسے دیکھ کر نہ جانے کس کرب سے گزرتی۔ میں روز جیتی روز مرتی۔ مجھے اپنی سانسیں بوجھ لگنے لگی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے سڑکوں پر پھرتی اور اس شخص کی بد دعائیں دیتی کہ وہ کون تھا اور کیوں مجھے اس طرح برباد کر گیا۔ مجھے اپنا شوہر یاد آتا، جیسا بھی تھا اس کے ساتھ محفوظ تھی، ایک چھت کے نیچے تو رہتی تھی۔ بہت زوروں کی بارش ہونے لگی۔ سارے لوگ وہاں سے کہیں نہ کہیں جانے لگے۔ میرا بیٹا سردی سے بری طرح کانپنے لگا۔ میں اسے سینے سے لگائے بارش سے بچانے کے لیے کوشش کر رہی تھی،
میرے بیٹے کو بخار ہونے لگا۔ میں اسے چوم رہی تھی کہ اچانک کوئی میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ مجھے بڑے آرام سے کہنے لگا، اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ اس نے میرے ہاتھ سے میرے بیٹے کو پکڑ لیا۔ میں نے غصے میں کہا، تم کون ہو اور میں کیوں چلوں تمہارے ساتھ؟ میں نے اس سے اپنا بیٹا چھین لیا۔ بعد میں مجھ سے جھگڑ لینا، تمہارے بیٹے کو بخار ہے، اگر اس کو زندگی چاہتی ہو تو یہاں سے چلو، میرے ساتھ چلو۔ میں نے اپنے روتے ہوئے بیٹے کو دیکھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ وہ گھر کم اور محض زیادہ لگ رہا تھا۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور غصے میں اس سے کہا کہ کیوں مجھے برباد کیا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ تم نے مجھے کیوں برباد کیا؟ خوشیاں تو میرے پاس پہلے ہی نہیں تھیں، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، کیوں ایسا کیا؟ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور پوچھنے لگی، مگر وہ آرام سے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آ کر مجھے کپڑے دیے اور کہا، اپنے بیٹے کے بھی کپڑے بدل لو اور اپنے بھی بدل لو۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کپڑے چینج کیے اور اپنے بیٹے کو سلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر آیا اور بولا، میرا نام کاشان ہے۔ میں نے غصے میں کہا، میں آپ کے نام کا کیا کروں؟ آپ میرے ساتھ آئیں اور میرے شوہر کو بتائیں کہ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف جانے لگی، مگر وہ وہیں کھڑا رہا اور بولا، تمہارا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، وہ خودکشی کر چکا ہے۔ اور وہ اتنے آرام سے بتانے لگا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ تم بھی شادی کر لو۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، یہ میں خود ڈیسائیڈ کروں گی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے نہ جانے اس سے کھڑے کھڑے کتنی باتیں سنا دیں، پر مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہ شخص اپنے آنسو چھپاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دن گزرنے لگے۔ وہ شخص میرے بیٹے سے بہت محبت کرتا، اسے کھلاتا، اس کے لیے کھلونے لاتا۔ میں اپنے بیٹے کو اس سے دور رکھتی۔ وہ مجھے ایک ہی بات کہتا، شادی کر لو، پر میں اس کی بات کا جواب نہ دیتی۔ میں اکثر اسے تنہائی میں روتا ہوا دیکھتی۔ وہ بہت کم مسکراتا۔ تم اگر کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں ایسے ہی تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور اگر تم کہیں اور جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ اس بات کو سننے کے بعد میرے ذہن میں چچا کا گھر آیا۔ میں ادھر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھر لی۔ اس کا اور میرا نکاح ہو گیا۔ میں اکثر غصے میں اس سے پوچھتی کہ تم اس رات میرے کمرے میں کیوں آئے، پر وہ مجھے جواب میں اس کی نگاہوں میں شرمندگی نظر آتی۔ وہ کوئی جواب نہ دیتا۔ ایک دن میں اچانک سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھتا، پوری رات میرے لیے بیٹھا رہتا، میرے بیٹے کو کھلاتا۔ میں نے اسے بے بسی سے کہا، پلیز خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولا، تمہارے شوہر کو لڑکیوں سے نفرت تھی کیونکہ اسے کسی لڑکی نے دھوکہ دیا تھا۔ پھر تمہارے شوہر نے تمہیں تمہارے چچا سے خریدا۔ وہ اپنا سارا غصہ تم پر نکالتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی میرا اس سے چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوا، کام کی وجہ سے، کیونکہ وہ میرے پاس ہی کام کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اس چھوٹے سے جھگڑے کو اتنا بڑا کر دینا ہے۔ اس نے میری بیوی کو مار دیا جو ماں بننے والی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی اس کی بیوی کو ذلیل کر کے مار دوں گا۔ اس رات میں تمہیں مارنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اپنی بیوی یاد آ گئی اور میں وہاں سے چلا آیا۔ پر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا شک کرنے والا ہے۔ اس کے بعد مجھے کہیں سکون نہیں ملا۔ میں غریبوں کی مدد کرتا، پھر اکثر میں تمہیں دیکھتا اور سوچتا کہ کہاں دیکھا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ بہت معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ تمہارا حال میری وجہ سے ہوا ہے، پر میں نہیں جانتا تھا کہ میں کس منہ سے تم سے معافی مانگوں۔ بہت شرمندہ ہوں۔ وہ بتاتے بتاتے رونے لگا۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے، اسے معاف کر دیا، اور اس کے بعد میری زندگی میں خوشیاں آ گئیں اور میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اتنے غموں کے بعد مجھے خوشیاں ملی ہیں۔ ہم خوشی خوشی رہنے لگے۔